علامہ اقبال کہتے ہیں قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام بزدلوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام میں اس دنیاوی زندگی کی اہمیت بھی نہیں ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جس میں شہادت باعث عزت ہے، اور یہ ایک ایک امتی سے ڈیمانڈ ہے کہ وہ دل میں شہید ہونے کی تمنا رکھے، اللہ مجھے شہادت نصیب۔ شہادت وہ اٹس این آنر، یہ مقام ہے، وہ سٹیٹس ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ کس کے ساتھ ہمیں ہونا چاہیے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ان کو تم مرا مت کہو، یہ تو زندہ ہے اور یہ تو ان کو رزق پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شہادت تو بہت بڑا آنر ہے۔ بات جو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ خود سوچئے، اب اتنی لمبی میں نے تمہید باندھی کہ آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا اونچا مقام ہے، کیا اونچی فراست ہے۔ جب ان کو، مختصر میں قصہ نہیں بیان کر رہا، مگر جب کوفہ سے انوائٹ کیا گیا کہ آپ ادھر آئیں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، جب نکل رہے تھے تبھی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ معاملہ کچھ ڈاواں ڈول ہے۔ فوجیں نہیں لے کے نکل رہے تھے، صرف اپنے خاندان والے تھے، نہ کوئی پستولیں نہ تلواریں، بالکل مختصر، کیونکہ مقصد وہاں جا کے لڑنا تھا ہی نہیں۔ لوگوں نے کچھ منع بھی کیا کہ آپ نہ تشریف لے جائیں، مگر اس کے باوجود آخر تک تشریف لے گئے۔ پھر وہاں جو واقعہ ہوا انتہائی المناک، مگر اسلام قربانی دینے والوں کا مذہب ہے، چاہے وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہندا کلیجے چبا لے۔ اسلام بہادروں کا مذہب ہے۔ اسلام کے نزدیک اس دنیا کی وسعت نہیں ہے، آخرت کی وسعت ہے، اللہ کی رضا کی وسعت ہے۔ مسلمانوں نے تو الحمدللہ اپنے ٹکڑے کروا کے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے، اور اللہ نے ان کا ذکر بلند کیا ہے۔ آپ جمعے کے خطبے میں سنتے نہیں ہیں، جنت میں امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے، نوجوان جنتوں کے سردار ہوں گے۔ صرف مسلمان نوجوانوں کے جنتی نہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کی امت سے گزرے نوجوان، جو عیسیٰ علیہ السلام، سب کے سردار کون ہوں گے؟ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ان لوگوں کے تو مقام، آپ سب کے تو گھرانے کے مقام کو تو ہم سوچ نہیں سکتے۔ عورتوں کی سردار کون ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عجیب عجیب، اتنی یعنی جو کائنات کی اتنی بڑے مقام پہ لوگ ہیں، تو آپ کیا ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ بزدل ہوں گے، وہ ناسمجھ میں ہوں گے، ان میں اتنا سینس نہیں ہوگا کہ میں جا رہا ہوں میرے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ مومن کی فراست کیا ہوتی ہے؟ وہ 4 سٹیپ آگے اللہ پاک اس کو کھول دیتا ہے۔ کہ آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں صرف مومن کی فراست پہ۔ ایک شخص آیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا، اس کی شکل کچھ مجھ سے ملتی نہیں، اس کا رنگت بھی کچھ لال لال سی ہے، میری جیسی لنگت نہیں ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھو مومن کی فراست سوچ سے باہر ہے، انہوں نے کہا کہ تم نے یہ جب بچہ پیدا ہونا تھا تو اپنے اس بیوی کے ساتھ ملاپ ان ایام میں کیا ہے کہ جب منع تھا، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جانتے تھے میں کہاں جا رہا ہوں، خوب جانتے تھے کہ اس کا رزلٹ کیا ہو سکتا ہے، خوب جانتے تھے کہ کیا قربانی آ سکتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، میرے اور آپ جیسا آدمی سوچتا کہ پھر گئے کیوں یار، بہت معذرت کے ساتھ یہ کوئی عقل مندانہ سٹیپ تو نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا وہی سب سے زیادہ عقل مندانہ سٹیپ تھا۔ ہمارے اور آپ کے سامنے ہمیشہ اپنی ہوتی، اپنی ذات ہوتی، اپنا جسم، اپنے بیوی بچے، بس۔ یہ جس مقام پہ یہ حضرات تھے، ان کے سامنے قیامت تک آنے والی امت تھی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی بڑا پرنسپل آدمی ہے، ہی از اے مین آف پرنسپل، بڑا اصول پسند آدمی ہے۔ وہ اپنے اصول کے لیے، قائد اعظم کے لیے کیا کہتے ہیں کہ اپنے اصولوں کے لیے بکتے نہیں تھے۔ ایک صفت ان کی بیان کرتے ہیں نا ہم، کہ جناب اس وقت پورے سب کانٹیننٹ میں ایسے کم ہی لیڈر تھے اس مقام کے کہ وہ اپنے جو ان کا نظریہ تھا اس سے ہٹتے نہیں تھے، بکتے نہیں تھے۔ تو یہ لوگ جو تھے، ان کے سامنے کیا فوکس کی چیز تھی؟
صرف اپنی ذات نہیں تھی. اپنی ذات ہوتی تو کوئی اپنے بیوی بچوں کو مرواتا ہے؟ کس کو اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ کیونکہ یہ امت کے بڑے تھے, یہ امت کے امامین میں سے تھے, تو ان کی نظر امت کی خیر دیکھ رہی تھی. انہوں نے قیامت تک آنے والے وقت کے لیے ایک بات ڈیفائن کر دی کہ دیکھو حق آ کے رہے گا, باطل مٹ کے رہے گا, اور تمہیں حق کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی انتہائی, اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنے اولاد کے لیے. مگر جب یہ تم قربانی دے دو گے اللہ تم سے راضی ہوگا, اللہ تمہارے نام کو قیامت تک بلند فرما دے گا.